بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے ایک بہت ہی امپارٹنٹ موضوع پہ بات کرنی ہے، اور جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے اور نقطہ نظر اور چیزیں آپ کی نظر سے گزرتی رہتی ہوں گی۔ وہ ہے شکر گزاری یا گریٹیچیوڈ، کہ شکر گزاری کیا ہے، شکر گزار بندہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور قرآن مجید کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید سورہ ابراہیم میں ایک ہیومینٹی کو، انسانوں کو ایک وارننگ دیتا ہے کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یعنی اگر انسان شکر گزار بنے گا تو اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر ہوں گی، اور اگر انسان ناشکری کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا پھر نتیجہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا انسان کے سامنے آئے گا۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چڑھو تو اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو مشکل پیش آتی ہے، یا جس کو عذاب کہتا ہے، یا جس کو سزا کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں، یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق انسان کے ناشکر گزار ہونے سے ہے۔ یعنی وہ سزا، وہ تکلیف، وہ مشکل جو بھی چیز آتی ہے، انسان جب ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے تو تب اس کو اس قسم کی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے سورہ النساء آیت نمبر 47 میں کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو اللہ تمہارے اعمال کے برے نتائج تم تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یعنی اعمال کے برے نتائج ہمارے تک آنا وہی اصل میں سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں اس بات کو ایک اور پہلو سے بیان کیا جاتا ہے، جب ابلیس اور آدم کا قصہ ہے، جب ابلیس اپنے انجام کو، یعنی اس وقت وہ پہنچ چکا ہوتا ہے گفتگو میں، اور اس کو لعین کر کے اپنے مقام سے اتار دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ تو نے جس آدم کی وجہ سے مجھے میرے مقام سے گرایا ہے، اب میں اس آدم کو چیلنج کر رہا ہوں، میں اس کو ہر طرف سے گھیروں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ اب یہ حتمی بات ہے کہ جس چیز کا انسان کے عمل کو ابلیس ٹارگٹ کر رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے کرنے کا یہی اصل کام ہے، یعنی وہ شکر گزار بندہ بنے۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر گزار نہیں ہوگے تو پھر تمہارے اوپر عذاب اور سزائیں آئیں گی، اور اگر تم شکر گزار بنے رہو تو اللہ تمہارے برے اعمال کے نتیجے تم تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اور پھر سورہ نمل میں کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے اور شکر نہیں کرتے۔ ایک اور پہلو سے شکر گزاری کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے فضل کے باوجود بھی لوگ شکر گزار نہیں بنتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر گزاری ہے کیا؟ اب ذرا اپنے دل میں سوچئے کہ اگر شکر گزار ہونا اتنا اہم ہے کہ وہ شکر گزاری نہ کرنے سے انسان کو مصیبت کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، انسان کو ملنے والی نعمتوں کا دار و مدار شکر گزار ہونے پہ ہے، اور شکر گزار نہ بننے دینا ہی ٹارگٹ ہے شیطان کا، تو پھر قرآن نے کھل کے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ شکر گزاری کیا ہے اور شکر گزار ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ یقیناً قرآن نے ایسا بتایا ہے ہمیں، لیکن قرآن کا ایک طرز اسلوب ہے کہ وہ بات کو استعارے میں کہتا ہے اور اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ اصطلاح اور استعارے کو جب تک کھولا نہ جائے تو اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے۔
سورہ العادیات اسی موضوع کے اوپر بہت واضح اور جامع صورت ہے، آج ہم اسی کی بات کریں گے۔ لیکن ذرا آپ غور کریں کہ اس العادیات کو اگر اصطلاح کو نہ کھولا جائے اور استعارے کو نہ سمجھا جائے تو اس کا پلین ترجمہ کرنے سے کوئی معنی اور مفہوم پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پہلے ایک چیز کہی تھی کہ قسم کا اصول قرآن کا یہ ہے کہ جو چیز جس بات کو واضح کر رہی ہوتی ہے اس کو قسم کے طور پہ قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کو عموماً یہ کہا جا سکتا ہے کہ گواہ ہے یہ چیز، یعنی یہاں ہم اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ گواہ ہے گھوڑوں کا پھنکاریں مار کر دوڑنا۔ اچھا، پھر وہ اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، اور پھر دشمن کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ یہ چار چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ گھوڑوں کی یہ چار خوبیاں یہ کیسے ثابت کرتی ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یقیناً اگر آپ اس کو استعارہ اور اصطلاح سمجھ لیں اور اس اصطلاح کی گریں کھولیں تو پھر یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ گھوڑوں کا یہ چار طرز عمل جن کی گواہی قرآن دے رہا ہے وہ انسان کے ناشکرہ ہونے پہ کیسے دلیل ہے۔ تو پہلی بات کرتے ہیں کہ پھنکارے مار کر دوڑنا۔ تیز ترین جانور دنیا میں دوڑنے والا چیتا ہے، جو 100 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، لیکن چیتا صرف 8 منٹ تک اتنی تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے۔ باقی جانور بھی آپ دیکھ لیں، گھوڑا 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، لیکن یہ 5 گھنٹے تک مسلسل اسی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ گھوڑا اپنے پھیپھڑوں کی یا لنگز کیپیسٹی کا بھرپور استعمال سب سے زیادہ دورانیے تک کر سکتا ہے۔ تو یہ اصطلاح اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جیسے گھوڑے اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال ایک لمبی ڈیوریشن تک کر سکتے ہیں، یہ چیز اس بات پر گواہ ہے۔ یعنی جس چیز پہ گواہی دی جا رہی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنا یہ لازمی ہے، اور گھوڑا اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ اب دوسری بات، اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں اور صحرا، گھوڑا ایک واحد جانور ہے جو صحرا میں بھی چل سکتا ہے، میدان پہ بھی چل سکتا ہے، پہاڑوں پہ بھی چل سکتا ہے، پانی پہ بھی چل سکتا ہے۔ پانی پہ چلنے والے جانور میدان میں نہیں چلتے، میدان میں چلنے والے جانور پہاڑوں پہ کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اونٹ جو صحرا میں زیادہ کارکردگی دکھاتا ہے وہ پہاڑوں پہ نہیں جا سکتا۔ خچر پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے تو وہ صحرا میں کام نہیں کر سکتا۔ گھوڑا صحرا میں بھی چل سکتا ہے، میدان میں بھی چل سکتا ہے، پہاڑ پہ بھی جا سکتا ہے، پانی پہ بھی چل سکتا ہے۔ تو یہ تقاضا ہوا کہ ہر قسم کے حالات میں یکساں کارکردگی دکھانا، یہ دوسری شرط ہوئی۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ گھوڑا واحد جاندار ہے جو لیٹ کر یا بیٹھ کر نہیں سوتا، بلکہ اگر کسی نے گھوڑا پالا ہوا ہے تو آپ قریب سے دیکھیں کہ گھوڑا جب بیمار ہوتا ہے تو وہ زمین پہ بیٹھتا ہے، ورنہ رات کو سونے کے لیے بھی اپنی 3 میں سے باری باری ایک ٹانگ کو اٹھا کے آرام کرتا ہے اور کھڑے کھڑے وہ اپنی نیند پوری کر لیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جاندار لیٹتے ہیں یا سوتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر، بلڈ ٹیمپریچر جب ڈاؤن ہوتا ہے اور خون رک جاتا ہے تو جاگنے کے بعد خون کا دورانیہ نارمل ہونے اور کارکردگی کو معمول پر آنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو گھوڑا نہیں چاہتا کہ جب میرے مالک کو میری ضرورت پڑے تو اس کے چند منٹ بھی ضائع ہوں، تو اسی وجہ سے گھوڑا سوتا نہیں ہے، ہر وقت اپنے مالک کے کام آنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت کو بھی آڑے نہ آنے دینا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَاقَانِ، دوڑ سے غبار اڑاتے ہیں، اور فَوَسَطْنَ بِهِ جَامَانِ، پھر اسی حالت میں مجمع میں جا گھستے ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں لائیے کہ گھوڑا واحد جاندار ہے جو انسان کے ساتھ دشمن کی صفوں میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے لڑتا ہے۔
ہاتھی کو آپ دشمن کے اوپر روب طاری کرنے کے لیے یا کچلنے کے لیے لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہاتھی کے اوپر حملہ کیا جائے تو وہ واپس مڑ کے اپنے ہی فوج کی صفوں کو رگڑ دیتا ہے۔ اونٹ کو بھی لڑائی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اپنے ساتھ جس جاندار کو استعمال کر سکتا ہے لڑائی میں، وہ صرف گھوڑا ہے۔ مطلب اس کا استعارہ اس بات کا ہے، علامت اس بات کی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو 4 شرائط ہو گئیں، اس بات پہ گواہ ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور شکر گزار ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں قرآن کے مطابق؟ کہ پہلا، اپنی صلاحیت کا 100% استعمال کرنا، ہر قسم کے حالات میں یکساں کارکردگی دکھانا، وقت ہر ایک میں یکساں کارکردگی دکھانا، اور اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرنا۔ جب یہ نہ کیا جائے تو ناشکری کی کیفیت میں انسان پڑ جاتا ہے، اور وہ ہوتا اس وجہ سے ہے وَإِنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اس بات پر خود گواہ ہے، اس کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ جو کام اسے کرنا چاہیے انسان اپنی کاہلی، سستی، ضد اور بہت ساری وجوہات سے وہ کام نہیں کر رہا، وقت کو ضائع کر رہا ہے، صلاحیتوں کو بگاڑ رہا ہے، مختلف بہانے چیزیں بنا کے، وہ انسان خود اس کا دل اس بات پہ گواہی دیتا ہے۔ اب وہ اس بات کو قبول نہ کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، حالات کو دیتا ہے، واقعات کو دیتا ہے، وسائل کو دیتا ہے، لیکن یہ انسان کا بہانہ ہے، لیکن اس کا دل اندر سے مانتا ہے کہ جو انسان کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور کرتا انسان ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں مبتلا ہے، خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ مال کی محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہ اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتا ہے، نہ ہر قسم کے حالات میں یکساں کارکردگی دکھاتا ہے، نہ اپنے مالک کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو چیز اسے مزہ دیتی ہے اس کو کرنے میں اپنی صلاحیتیں گنوا دیتا ہے، اپنا وقت تباہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بگاڑ لیتا ہے، اپنی عادتیں تباہ کر لیتا ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو ایک ناکامی کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو جب تک مہلت دی ہوئی ہے انسان کے پاس اختیار ہے، جیسے کرنا چاہے کر لے، لیکن اگلی وعید قرآن سناتا ہے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، پھر انسان کو وارننگ دے رہا ہے کہ پھر وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی اور تم اس جسم سے آزاد ہو کے قبر میں پہنچو گے، اور اس وقت تمہارا رب قبروں میں سے ہر چیز کو نکال لے گا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جو تم نے زندگی میں یہ وقت جیسا گزارا ہے، یہ قبر میں کیا تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہیں کامیاب کرے؟ اس بات پہ تو غور کرو۔ ابھی تو تم لالچ میں، خواہش میں، غرض میں، ہر چیز میں اپنا وقت بھی گنوا سکتے ہو، اپنے مزے بھی کر سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، لیکن قبر میں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے آج، وہ تمہارا نکال کے رب جب سامنے لے کے آئے گا، اور پھر تمہاری کوئی بات، تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی عادت، تمہاری کوئی چیز تم سے کسی سے کچھ چھپی نہیں رہے گی، تو پھر تم اس چیز کا کیسے سامنا کرو گے؟ پھر اس حالت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس دن انسان افسوس کرے گا، اور جب اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس کو لینے سے انکار کر دے گا، اس کو خود پہ اپنے اوپر اتنی شرمندگی ہوگی۔ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ماضی کی کیے ہوئے پچھتاوے آج انسان کو کس قدر الجھا کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کاش میں نے اس وقت ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا۔ اس کاش سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج سے عزم اور ارادہ کرے انسان کہ میں آج سے نئی زندگی کا آغاز کروں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ تم آج اگر رستہ سیدھا کر لو تو پچھلی کی ہوئی غلطیوں کو میں اصلاح کر دوں گا، لیکن تم پچھلے پچھتاووں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھ کے اگر مستقبل بھی ضائع کرتے چلے جاؤ تو پھر تمہیں مایوسی سے، تکلیف سے، اضطراب سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تمہارے پاس۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے باخبر ہوگا، اور کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو اب ہم اس کنکلوژن تک پہنچے کہ شکر گزاری دراصل ہر کام خوف اور لالچ کی بجائے اپنے مالک کی رضا کے لیے کرنا شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری کی 4 شرائط ہیں
کہ سب سے پہلے یہ کہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا جائے، اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا جائے، اللہ نے جو سکل ٹیلنٹ دی ہے اس کو پوری طرح سے استعمال میں لایا جائے، اور خواہشات کی پیروی میں اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو ضائع کرنا ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہر قسم کے حالات میں بہترین کارکردگی دکھانی چاہیے، مشکل حالات ہوں، وسائل کی کمی ہو، تکلیف ہو، جو چیز ہو، اپنی پرفارمنس کو، عزت نفس کو داؤ پہ لگا کے اپنے معیار سے گرنا نہیں چاہیے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وقت اور مشکل کو بھی آڑے نہیں آنے دینا چاہیے کہ میں تھکا ہوا ہوں، اب یہ وقت ہو گیا ہے، رات کا وقت ہو گیا، میں کیسے کروں گا۔ جو ڈیوٹی کا کام ہوتا ہے اس میں پھر وقت کو آڑے نہیں آنے دیتے، اور اپنے آرام کو بھی آڑے نہیں آنے دیتے، جس طرح سے گھوڑا اپنے آرام کو قربان کر کے مالک کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ پھر کسی خوف اور لالچ کو بھی مقصد میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، کہ کسی خوف کی وجہ سے، کسی نقصان کے ڈر سے، کسی لالچ کی وجہ سے اپنے مقصد میں اس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ پھر انسان کو انعام کیا ملے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ پھر وعدہ کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اگر تم شکر گزاری کا رستہ اختیار کرو، یعنی سارے کام اپنی خواہش کی تکمیل کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرو، ہر قسم کے حالات میں یکساں کارکردگی دکھاؤ، اپنی کارکردگی کو متاثر نہ ہونے دو، وقت اور مشکلات کو بھی آڑے نہ آنے دو، جان کی، لالچ کی، خوف کی پرواہ نہ کرو، تو پھر میں تمہیں آسانیوں سے ہر وہ چیز پہنچاؤں گا جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ فَاذْكُرُونِي، یعنی تم کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ اذکرکم، پھر میں یہ خیال رکھوں گا کہ کس لمحے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تم کس مشکل میں ہو تو تمہیں اس سے نکالنا ہے، تمہیں کون سے خطرے درپیش ہیں تو ان سے تمہاری حفاظت کرنی ہے، تمہیں کہاں مدد چاہیے تو تمہیں معاونت دینی ہے، میں آسمانوں کے لشکر پھر تمہاری مدد اور معاونت کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اگر تم اپنی چوائس کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہ رہا ہے، تو تمہیں ہر وقت کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس مشکل میں ہو، کس پریشانی میں ہو، وہ سب کچھ کا بندوبست کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور یہی بات سورہ ابراہیم میں کہی کہ اگر تم اپنی صلاحیت، وقت اور وسائل اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو تو تمہیں جہاں جتنی مدد، جیسی سہولت، معاونت، جو کچھ چاہیے، اللہ ہر لمحے وہ تمہارے لیے حاضر کرے گا۔ اور پھر سورہ نساء میں یہ کہا کہ اگر تم شکر گزار بنے رہو تو تمہارے اعمال کے برے نتائج تمہارے لیے مشکلات بن کے نہیں آئیں گے۔ اگر تم اعمال کے برے نتائج تمہارے لیے مشکلات بن کے آ گئے ہیں، زندگی تمہارے لیے روکی روکی سی ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو اس کا مطلب ہے تم لالچ کا، خود غرضی کا، کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مشکلات تمہارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور آخری بات، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے فضل کی امید دلاتا ہے، وہ بڑا فراخ دست ہے۔ یہاں پہ مفلسی سے ڈرا کے ان شیطان جو انسان سے عمل کرانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم صرف اپنا مفاد دیکھو، اپنی غرض دیکھو، اپنی خواہش کی پیروی کرو، تم کسی کی مدد کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، تکلیف میں آ جاؤ گے، نقصان کر بیٹھو گے۔ تو یعنی مفلسی سے ڈرا کے جو طرز عمل شیطان انسان سے کروائے گا وہ خود غرضی پر مبنی، لالچ پر مبنی عمل ہوگا، اور خود غرضی پر مبنی اور لالچ پر مبنی عمل کو قرآن شرمناک طرز عمل کہہ رہا ہے، اس کو فحاشی کہہ رہا ہے۔ یعنی فحاشی قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ انسان صرف اپنی غرض کا بندہ ہو، جس چیز میں مزہ آتا ہو، جو تسکین دیتی ہو، اس کے پیچھے تو بھاگتا پھرے، لیکن جو چیز کسی کے لیے معاون ہو، کسی کا ادب کرنا، کسی کا حکم ماننا، کسی کو معاونت کرنا، کسی اصول اور ضابطے میں زندگی گزارنا، اس کی بجائے انسان جب اپنی خواہشات کی پیروی میں مزے کے پیچھے وقت اور صلاحیتوں کو تباہ کرے تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ فحاشی والا عمل ہے، یہ بے شرمی والا عمل ہے، یہ شرمناک طرز عمل ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہیں شیطان ورغلا رہا ہے اور تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ یہ طرز عمل ہے، یہ طرز فکر ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ شکر گزار بننے کے یہ تقاضے ہیں،
اور شکر گزار بننے کے یہ نتائج ہیں، اور انسان جب ان کو ذہن میں نہیں لاتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر مشکلات اور مسائل آتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کے کوئی سوالات میرے سامنے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو گروپ کے اوپر براڈ کاسٹ کیا تو گروپ میں ظاہر ہے ویورشپ کم ہے، تو اس لیے اس کے سوالات بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے، اور اپنے صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بنانے، اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔